اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کے قتل کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنی اسرائیل میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف ہم کلامی سے سرفراز فرمایا، اس لیے آپ کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص جو کہ نامعلوم طور پر قتل ہوا تھا کا واقعہ ہے۔ اس کے قتل کا پتہ نہیں چلتا تو جس سے بنی اسرائیل میں قبائل کے درمیان جھگڑا اور فساد شروع ہوا۔ ان میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کو قتل کے ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ تو جب یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جس میں آپ کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں سے کہیں کہ یہ لوگ گائے کو ذبح کریں۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں آیت باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ بے شک اللہ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم ایک بیل ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تو ہمارا مذاق بناتا ہے؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اس کے بعد انہیں اطمینان ہو گیا کہ یہ مذاق نہیں ہے بلکہ سنجیدہ گفتگو ہے۔ تو پھر بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، تو اپنے خدا سے پوچھ کہ وہ گائے کیسی ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: انہوں نے کہا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہم سے بیان کرے کہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچہ اس کے درمیان ہو، پس کر ڈالو جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ گائے کی قربانی کے حکم کے بعد یہ سوال جو بنی اسرائیل نے کیا یہ محض ان کے فساد و مزاج کا پیدا کردہ تھا۔ اگر ان کے مزاج میں سلامت روی ہوتی تو وہ درمیانہ درجے کی کوئی بھی گائے ذبح کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کی اس ذہنیت سے واقف تھا جو اس سوال کے پس پردہ چھپی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے آخر میں کہا جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کا مطلب جتنا جلدی ہو سکے اسے انجام دے دو۔ اور بار بار سوال کر کے وہ لوگ قیدیں بڑھاتے گئے۔ بالآخر یہ حکم ہوا اس کا رنگ ایک ہی ہو اور آنکھوں کو اچھا لگنے والا ہو۔ اس گائے نے کبھی کھیتی باڑی نہ کی ہو اور نہ کبھی کھیتی باڑی کو پانی دیا ہو۔ آخری سوال پر انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ راہ پا لیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے گائے کی تلاش شروع کر دی۔ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کے پاس ایک گائے کے بچے کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ اس نے گائے کی گردن پر مہر لگا کر اللہ تعالیٰ کے نام پر چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کی یا رب، میں اس گائے کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت چھوڑتا ہوں تاکہ جب میرا بیٹا بڑا ہو تو یہ اس کے کام آئے۔ اس نیک شخص کا انتقال ہو گیا لیکن وہ گائے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا بھی بڑا ہو گیا، نیک اور پرہیزگار اور ماں کا فرمانبردار بن گیا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا اے میرے بیٹے، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں اللہ کے نام ایک گائے چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی اور تم اسے جنگل سے لے آؤ۔ لڑکا جنگل میں گیا اور اس نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور ماں کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو ماں کی خدمت میں لایا۔ ماں نے بازار میں جا کر اس گائے کو 3 دینار میں فروخت کرنے کا حکم دیا اور یہ شرط بھی لگائی کہ سودا ہونے پر پھر ماں سے پوچھ لے، اور اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔
جوان جب اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر یہ شرط رکھی کہ جوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ لیکن جوان نے یہ منظور نہ کیا اور ماں سے تمام قصہ بیان کیا۔ اس کی ماں نے 6 دینار میں بیچنے کی اجازت دے دی، مگر بیچنے سے پہلے دوبارہ پوچھنے کی شرط لگا دی۔ جوان بازار گیا، اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ ماں کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ جوان نے انکار کیا اور ماں سے پوچھنے چلا گیا۔ اس کی ماں سمجھ گئی کہ یہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا، اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی گائے کو روکے رکھو، جب بنی اسرائیل والے خریدنے آئیں تو ان سے یہ قیمت مقرر کرنا کہ اس کی کھال کے مطابق سونا بھر دو۔ اس کے بعد جوان گائے کو گھر لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی اور وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کی گئی۔ اس واقعے سے جو فائدہ سامنے آیا، جو شخص اپنا مال اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اس کی امانت میں دے تو اس مال میں برکت ہوتی ہے۔ جیسے بنی اسرائیل کے صالح شخص نے گائے اللہ کے سپرد کی تھی۔ والدین کی خدمت و اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں اجر ملتا ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔